تیار رہیں کہ مصاحب نمبر 386 مصاحب نمبر 386 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد برسر اسٹیج تشریف فرما علماء کرام اور میرے عزیز طالب علم بھائیوں، اس دنیا میں رہنے والا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت کو مکمل طور پر بیان کر سکے، جو ان کی سیرت کا حق ادا کر سکے۔ حضرات، وہ ایک ایسی ذات ہے کہ اگر وہ اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں، وہ بیٹھے تو دھرتی کو سکون آ جائے، وہ جس گلی سے گزر جائے وہ گلی خود پر فخر کرنے لگے۔ اور اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ دنیا کے تمام سمندروں کو روشنائی بناؤ اور تمام درختوں کو قلم بنایا جائے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ حاضرین گرامی، تاریخ کے پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا، نئی اور پرانی داستانوں کے سننے والوں نے سنا ہوگا کہ سابق اور مقدم سپہ سالار ایسے ہوتے تھے، سابق اور مقدم فرما روا ایسے ہوتے تھے جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے تھے۔ مگر اے تاریخ، تجھے تیری صداقت کی قسم، اے انقلاب دورہ، تجھے تیرے انصاف کا واسطہ، بتا کہ ان فرما روا میں ایسا کوئی فرما روا بھی گزرا ہے کہ جس نے خار دینے والے کو پھول دیے ہوں، جس نے گالیاں دینے والے کو دعائیں دی ہوں، جس نے پتھر برسانے والوں کو موتیاں پیش کیے ہوں۔ اے تاریخ، تو خاموش کیوں ہے؟ اے انقلاب دورہ، تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ اے گردش دورہ، تو چپ کیوں ہے؟ ارے ہاں، تیرا خاموش رہنا ہی تیری صداقت کی دلیل ہے کہ ان فرما روا میں ایسا کوئی فرما روا گزرا ہی نہیں کہ جس نے خار دینے والے کو پھول دیے ہوں۔ اور یورپ کی انسانیت سوچ اور جہالت ماب تہذیب میں تو ایسا کوئی فرما روا میسر بھی نہیں آ سکتا۔ نہ کوئی آپ سے زیادہ سخاوت کا دھنی آیا ہے اور نہ کوئی آپ سے بڑا مشفق و مہربان پیدا ہوا ہے۔ ارے مسلمانوں سنو، اگر تمہیں رسول اللہ کی سیرت کا اندازہ لگانا ہے تو آؤ اور چلو حجاز کی وہ مقدس تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ جب رسول اللہ سرزمین طائف پر توحید کی تعلیم کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں، او طائف والو، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا مصلح ہوں، مکے سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ گمراہی کی دلدل سے نکال کر عزت و عظمت کی فرازیوں پر پہنچا دوں اور سینکڑوں خداؤں کی عبادت و پرستش کے بجائے ایک وحدہ لا شریک لہو کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا بنا دوں۔ مگر طائف کی شوریدہ چشم اور اس شوریدہ پست قوم نے آپ کے ناصحانہ جذبے کا صلہ یہ دیا کہ آپ کے جسم اطہر پر پتھروں کی بارش کر کے جسم اقدس کو لہو لہان کر دیا۔ ارے زخموں سے چور ہو کر رب کا راج دلارا، آمنہ کا پیارا، عبداللہ کا لاڈلا جب بیٹھ جاتا ہے تو شقی بازو پکڑ کر اٹھا دیتے ہیں اور پھر اسی طرح پتھروں کی بارش کر کے شہر سے باہر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ محبوب کبریا کا یہ عالم دیکھ کر ارض و سما، بحر و بر، شجر و حجر سب کانپ اٹھتے ہیں، ملائکہ اور فرشتے چیخ اٹھتے ہیں کہ یا ربا، آپ کے محبوب کی یہ حالت ہم سے قدم برداشت نہیں ہوتی۔ پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ، جس طرح ممکن ہو میرے محبوب کی تسلی کا سامان مہیا کرو۔ پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، اجازت دیجئے ان بدبختوں کو پہاڑوں کے درمیان پیش کر رکھ دیں۔
ہواؤں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اگر اجازت ہو تو ان گور چشموں پر ایسی آندھی چلائیں کہ ان کی نسلیں تک اکھڑ جائیں، مگر ایک تاریخ اور ظلم و ستم کی داستانوں کو سن کر ہنسنے والوں سنو، آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، زحمت للعالمین بن کر نہیں آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 386۔